بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈ، یہاں پر گڑیا تو ہو گئی ہیں بڑی پریشان، اور گڑیا جو ہیں بن رہی ہیں صرف نام کی نہیں بلکہ اصل میں جو گڑیا ٹائپ کی جو ہے نا وہ بن رہی ہے اور ناکام کوشش کر رہی ہیں وہ گڑیا بننے کی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر گڑیا نے ایک ولاگ بنایا اور اس کا ٹائٹل کچھ ایسا تھا کہ دھوکہ ہو گیا میرے اور تحسین کے ساتھ، سادگی کا زمانہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات میں بتاؤں کہ گڑیا کہیں سے بھی آپ سادی تو ہے نہیں اور نہ ہی سیدھی ہے، اور یہاں پر یہ بڑا ڈرامہ کھینچا گیا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، ان کے ٹائٹل میں ایک ایسی سسپیکٹڈ ان کی سوچ دکھ رہی ہے کہ انہوں نے اس وقت ٹائٹل ایسا بنایا کہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہونے والی ہے بات پکی، ٹھیک ہے، بلکہ ہو بھی چکی ہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے وہ ویڈیو آن ایئر نہیں کی ہے۔ ٹائٹل ایسا بنایا کہ لوگ انکانشیسلی اس کو اوپن کریں اور دیکھیں، اور ان کے مائنڈ میں یہ ہو کہ شاید یہاں پر تحسین کی انگیجمنٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یا تحسین کی انگیجمنٹ میں کوئی فراڈ ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ آپ خود یہ سوچیں، اتنی اچھی خاصی ننھی کاکی کی نہیں ہے، یہ 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن ان کو سینس نہیں ہے کہ اپنے اس ولاگ کا ٹائٹل کیا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر یہ جو یہاں پہ ایک برانڈ ہے، میں برانڈ کو فیور نہیں کروں گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا اور جو ہے ہمیں اس قسم کی جو فراک دی گئی، تو ایک بات بتائیں کہ جب انہوں نے اگر آن لائن منگواتی ہیں تو چلیں ایک چیز ہے کہ آن لائن میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے کیا کیا پرٹیکولرز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، کیا اسپیسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسکرپشن بھی مینشن کی جاتی ہے۔ مگر یہاں پر ایسا کیا ہوا کہ گڑیا صاحبہ نے ان چیزوں کو یا تو دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا اگر انہوں نے سیل پہ سے لیے جیسے کہ وہ بتا رہی ہیں تو وہ تو ان کے سامنے ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک چیز جو ویزیبل ہے وہ اسٹف نہیں دیکھا انہوں نے۔ وہ اسٹف کوئی سوچتا ہے کہ اپنی 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، 6 مہینے کی بچی کو یا بچے کو آپ ایسا اسٹف پہنائے؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ گڑیا نے انیشیل اسٹیج سے جو کپڑے اپنی بچی کے لیے لیے وہ سارے ایسی فینسی ٹائپ کے، جو کہ نازک اسکن کے لیے ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کامن سینس کے لوگ ہیں، اور اس کے تو تیسری بچی ہے یہ، تو اتنا سینس نہیں ہے کہ کس قسم کا اسٹف مجھے لینا چاہیے۔ یہاں پر جو بھی برانڈ تھا انہوں نے اسٹف کو سامنے رکھا ہوا تھا۔ اب آپ جب لے رہے ہو فراک تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں ویلویٹ نما اتنا گرم کپڑا ایک بچے کے لیے لے رہا ہوں، اس موسم میں جب ہمیں لون اور کاٹن میں بھی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ لے کر آ گئی، ٹھیک ہے، اتنا آپ کیئر نہیں ہے آپ کو اپنی بچی کی۔ اتنے چھوٹے بچے کے لیے جب کپڑا لیا جاتا ہے تو اس کو خود ہی دیکھتے ہیں، دیکھنا آپ کا کام ہے، دیکھنا جو ہے بیسیکلی وہ بائر کا کام ہے، وہ سیلر کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ ایسی ننھی بن کے جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امبر کی شادی ہوئی تھی تو امبر بھی بہت ننھی بن رہی تھی، اور امبر نے ننھے پن میں اپنے بہت سارے کام خراب کیے اور لوگوں میں اپنا امیج بھی گرایا، اپنے ان لاس کے ساتھ بھی اس نے امیج گرایا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ ان کو عقل نہیں آئی، یا شاید اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس نے بھی ننھی کاکی والی حرکتیں کی۔ سیم ایف دس یہاں پہ گڑیا بھی یہی کر رہی ہے کہ وہ اپنی 2 مہینے کی بچی کے لیے اتنا موٹا فیبرک اٹھا کے لے آئیں، پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ فیبرک انہوں نے خراب دے دیا۔ ہاں، یہ تو میں ایگری کروں گی کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں سیل میں لگی ہوتی ہیں وہی اگر آپ آگے جا کے دیکھیں اسی ہی برانڈ میں تو وہ چیزیں زیادہ پرائس پہ بک رہی ہوتی ہیں۔ یہ ان کی اپنی جو ہے کچھ مینجمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ بائنگ اور سیلنگ کی پالیسی ہوتی ہے۔ یا پھر اسٹاک دیکھا جاتا ہے کہ کچھ اسٹاک پرانا ہوتا ہے، کچھ اسٹاک نیا ہوتا ہے، تو اس میں یہ پرائس پہ افیکٹ آتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کیا چیز لینے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک تحسین کی بات ہوئی تو وہاں پہ تو چلیں ایک سوال ہے کہ ایک چیز چھوٹی آ گئی، بڑی آ گئی، اس کو چینج کر لیا، لیکن سوچیں یہ کہ آپ اس قسم کا جب ولاگ بنائیں گے تو پھر کوشچنس آپ پر آئیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی ڈال تو ہے نہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، بہت چھوٹی بچی ہے۔ اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا، بلکہ جب یہ بچی 15 دن کی تھی تبھی جو اس کو گفٹ میں جو ملے تھے کپڑے، تو اس میں جو اسٹف تھا وہ بہت ہی عجیب فینسی ٹائپ کا تھا یار، چبھنے والا تھا، اور انہوں نے اس بچی کو وہ کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ اب یہ دماغ میں یہ چیز نہیں رکھتے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ایسی چیز پہنا رہے ہیں تو وہ جو روتے رہتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آج اس کا موڈ آف ہے،
آج اسے غصہ آیا ہوا ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنی ہوئی ہے. ایون کہ ایک یوزر نے ان کو کہا کہ آپ بچی کو اس قسم کے کپڑے نہ پہنائیں، یہ اس کو اسکن پرابلم کر دے گا. لیکن یہ جس قسم کے فینسی کپڑے گرمی میں خود پہنتی ہیں اسی طریقے کے بچے کو بھی پہنا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں اپنے ویوز کے لیے ہر قسم کی ٹاپک کو، ہر قسم کی پرابلم کو، ہر قسم کے واقعے کو آپ بس فوراً سے یوٹیوب پہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ویوز گین کرنے کے چکر میں اپنی جو کانٹینٹ ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کانٹینٹ کوئی انٹرسٹنگ تو نہیں تھا، اس میں کوئی ہمیں ایسا سبق نہیں مل رہا تھا، بلکہ ان کی عقل کی کمی دکھ رہی تھی کہ اپنے چھوٹے بچے انفینٹ، جس کو ڈیفینیٹلی انفینٹ ہے وہ، تو اس کے لیے آپ کچھ لینے جا رہی ہو اور اس میں آپ کو عقل نہیں دکھ رہی. تو یہاں پر ایسا بھی نہیں کہا جائے گا کہ ان کی پہلی بیٹی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. یہاں پہ کہا یہ جائے گا کہ یہ جو ہے سوچ سمجھ کے کوئی چیز بائی نہیں کرتی اور پھر ہر چیز کو کانٹینٹ بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یوٹیوب آپ نے ایک فیملی ولاگ بنایا ہے، مگر فیملی میں 10 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں، پرابلمس بھی ہوتی ہیں، پرابلم سولو بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر قسم کی پرابلمس کو ہم یوٹیوب پہ نہیں رکھتے. مگر ان کی فیملی، پوری فیملی کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے بہت سینسٹیو ایشوز جو ہیں اپنے بچوں کے وہ بھی یوٹیوب پہ ایڈ کیے، اس کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ڈسکرائب کیا، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو ان کی باتیں پتہ چلی. اب یہاں پہ اپنی ہی مسٹیک یہ بڑے ہی زور و شور سے بتا رہی ہیں. آپ نے آن لائن لیا ہو یا آپ نے سیل میں سے لیا ہو، آپ کے سامنے ڈسکرپشن ہوتی ہے، آپ کے سامنے کپڑا ہوتا ہے، نیٹ اگر اندر لگا ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار نیٹ لگا ہوا ہے، یہ چبھنے والی چیز ہے. دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے یا فیملی کے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، اور اسپیشلی گرمی کے سیزن میں، تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کر رہے ہیں، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اب وہ خود بتا رہی ہیں کہ اوریجنل پرائس جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی سیل کے بغیر وہ 4000 تھی آئی تھنک، تو ظاہر ہے سیل میں انہوں نے 25 کی لے لی ہوگی، تو آئی تھنک 2500 بھی کوئی کم نہیں ہے. انسان 100 روپے کی بھی کوئی چیز لیتا ہے نا، آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ وہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یار یہ کہیں خراب نہ آ جائے. مگر یہاں پر ان کو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہر چیز کر بھی دیتی ہیں، مسٹیک بھی کر دیتی ہیں، اس کو کانٹینٹ میں بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. سو فرینڈ یہاں پر ان کو میں صرف یہ کہوں گی کہ صرف اور صرف اونلی فار ویوز کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ویوز ملے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نیچرل ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر میں انگیجمنٹ ہو، شادی ہو، بات پکی ہو، تو وہاں لوگ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں اور لوگ ان کی ہر چیز کو، ہر ولاگ کو سنتے ہیں. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گڑیا نے اپنے ویوز بنانے کے لیے اس بیکار سے کانٹینٹ پہ ایک ولاگ بنایا. فرینڈ یہاں پر انفارمیشن آپ کو مل چکی ہے، اور ذرا سوچیں سمجھیں اور دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ میرے پوائنٹس کتنے ویلڈ جا رہے ہیں گڑیا کے اس ولاگ کے ریگارڈنگ. ولاگ ہوتا ہے اینڈ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ہاں لاسٹ میں جاتے جاتے کہوں گے ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.